بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، آج اس کے 27ویں صورت سٹارٹ کریں گے، سورۃ الہمزہ۔ اس کے تمہیدی کلمات ہیں کہ سورہ عصر میں نسل انسانی کو ایک بہت بڑے ممکنہ خسارے کی وعید سنائی گئی ہے اور ساتھ ہی اس خسارے سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ اب سورہ ہمزہ میں تصویر کے دوسرے رخ کے طور پر ان لوگوں کے کردار کی جھلک دکھائی جا رہی ہے جو آخرت کے بارے میں کسی تنبیہ یا وعید کو درخور اتنا نہیں سمجھتے اور اندھا دھن اسی راستے پر بھاگے چلے جا رہے ہیں جو حقیقت میں خسارے اور بربادی کا راستہ ہے۔ دراصل جب انسان کے سامنے کوئی اعلیٰ نصب العین یا اردرش آئیڈیل نہیں ہوتا تو اس کی شخصیت پستی کی طرف مائل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس روش پر چلتے چلتے وہ پستی کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے اخلاق و کردار میں خیر اور بھلائی کی کوئی رمق باقی نہیں رہتی۔ ایسا انسان معاشرے میں رہتے ہوئے کسی کی غیبت کرتا ہے تو کسی پر طعنہ زنی کرتا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے تو کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی وقت وہ کوئی نیک کام بھی کرتا دکھائی دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کا کوئی ذاتی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے۔ غرض اس کی ہر حرکت اس کی پست سوچ کی مظہر اور اس کا ہر فعل اس کے گھٹیا کردار کا عکاس ہوتا ہے۔ پھر جب کسی معاشرے کے انسانوں کی غالب اکثریت پستی اور گھٹیا پن کا یہ رنگ اپنا لیتی ہے تو وہ معاشرہ مجموعی طور پر ہر قسم کے خیر سے محروم ہو کر گندگی اور غلاظت کے متمفن ڈھیر کا روپ دھار لیتا ہے۔ ایسے معاشرے کو دیکھ کر ایک حساس انسان بجا طور پر مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے۔ دوسری طرف اس معاشرے کے فلسفی اور حکمہ انسان کے بارے میں ایسے فتوے جاری کرنے میں خود کو حق بجانب سمجھنے لگتے ہیں کہ انسان تخلیقی اعتبار سے محض حیوانی دایات اور شہوات کا پتلا اور گندگی کی ایک پوٹ ہے، اور یہ کہ اس میں خیر اور بھلائی کا کوئی عنصر سرے سے موجود ہی نہیں۔ ایسے ہی منفی نظریات و خیالات کے جواب کے طور پر سورۃ 3 میں نسل انسانی کے 4 عظیم شخصیات حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو بطور نمونہ پیش کر کے ثابت کیا گیا ہے کہ انسان بنیادی طور پر احسن تقویم کی سطح پر پیدا ہوا ہے، البتہ جب یہ اپنے فطری شرف سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنی اصل عظمت کو فراموش کر دیتا ہے تب یہ پستی میں گرتے گرتے اسفل سافلین کے زمرے میں شمار ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جب شرف انسانیت کی خلط فاخرہ کو اتار پھینکتا ہے اور اپنے حیوانی دایات کی تسکین و تشفیقی کو ہی اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیتا ہے تو پھر یہ خنزیر سے بڑھ کر شہوت پرست، اونٹ سے بڑھ کر کرکنا پروار اور بھیڑیے سے بڑھ کر سفاک بن جاتا ہے۔ یعنی یہ اشرف المخلوقات جب حیوان بنتا ہے تو بے حیائی، خود غرضی اور خون ریزی کی دوڑ میں تمام حیوانوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم نے اس کے تمہیدی کلمات پڑھے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے صورت سٹارٹ کریں گے۔ صدق اللہ۔